إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں پیاری مائیں اور بہنیں، شہر رمضان یہ شہر قرآن ہے۔ یہ قرآن اسی مہینے رمضان کے اندر نازل ہوا ہے۔ جس ذات کے اوپر نازل ہوا، جس نبی کے اوپر نازل ہوا، وہ افضل الانبیاء بن گیا۔ جو فرشتہ اسے لے کر کے آیا وہ افضل الملائکہ، تمام فرشتوں میں سب سے معزز فرشتہ جبریل بن گیا۔ جس شہر میں یہ قرآن نازل ہوا، احب البلاد الی اللہ، تمام شہروں میں سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ شہر شہر مکہ بن گیا اللہ کی نظر میں۔ جس شہر کی اللہ نے قسم کھائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، قسم ہے اس شہر مکہ کی۔ قرآن نازل ہوا ہے اس مکہ کے اندر۔ جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا، تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ قرار پایا۔ اور جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور مسلمانوں، جس امت میں یہ قرآن نازل کیا گیا، دنیا کی تمام امتوں میں سب سے بہترین امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ قرآن نازل کیا گیا ہے تمہارے لیے۔ اس قرآن کو ذرا پڑھو، اس پر غور کرو، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ کس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے۔ اور
عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ لوگوں، من اراد العلم فلیثور القرآن فإن فیہ علم الاولین والآخرین. جو کوئی علم کا ارادہ رکھنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنے کا، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرے. ڈاکٹری کا نہیں، انجینئرنگ کا نہیں، وکالت کا نہیں، سائنس کا نہیں. کیوں؟ فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس میں اولین اور آخرین کا علم ہے. جو علم گزر چکا ہے سابقہ امتوں کے اندر، وہ علم بھی اس قرآن کے اندر موجود ہے. اور قیامت تک جو علم آنے والا ہے، ابھی جس علم کا سراغ لوگوں نے نہیں لگایا، قیامت تک آنے والا وہ علم بھی اسی قرآن کے اندر موجود ہے. گزشتہ امتوں میں ایسے ایسے علم گزرے ہیں کہ انسان سن لے تو حیرت زدہ رہ جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر براجمان ہے، درباری موجود ہیں. ان کو خبر لگی کہ ملکہ سبا ایک عورت حکومت کر رہی ہے ملک شام کے اندر. کہا کون ہے جو اس کے تخت کو یہاں لے کر کے آ جائے؟ فقال عفریت من الجن. جنوں میں سے جو سب سے پاورفل، جس کا نام عفریت ہے، اس نے کہا کہ میں اس مجلس، اس دربار کے برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کو یہاں لے کر کے آ جاؤں گا. فقال الذي عنده علم من الكتاب. دوسرے شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. فقال الذي عنده علم من الكتاب. کتاب کا علم تھا اس کے پاس. اس نے کہا انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک. میں پلک جھپکتے ہی میں اس تخت کو یہاں لے کر کے حاضر ہو جاؤں گا. کون سا علم تھا؟ پلک جھپکتے ہی کئی سو کلومیٹر دور وہاں سے تخت کو اٹھا کر کے لے کر کے سلیمان کے سامنے پیش کر دینا. یہ علم کا پاور ہے. تو قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس میں علم الاولین بھی ہے، اور قیامت تک جو علم آنے والا، جہاں تک سائنس ابھی پہنچی نہیں ہے. اور سائنس کی کیا حیثیت ہے، اس کی اوقات کیا، اس کی بساط کیا ہے سائنس کی؟ سائنس سے پوچھو انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کا وجود کیا ہے. سائنس بولتی ہے انسان پہلے کیڑا تھا، پھر ایک مخصوص عالم میں ڈھلتے ہوئے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بندر بن گیا، اور پھر بندر سے انسان بن گیا. اب بتائیے جو سائنس انسان کو کیڑا بنا دے، انسان کو بندر بنا دے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن سے پوچھو تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا وجود کیا ہے، تمہاری ابتدا کیا ہے. قرآن بولتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسی ہستی سے پیدا کیا ہے جس ہستی کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام. اور پھر ان سے تم سب کو ہم نے پیدا کیا، نکالا ہے. یہ قرآن کا علم ہے، فی علم الاولین والآخرین. اس قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ قرآن آپ کو دنیا میں بھی کامیابی دلائے گا، برزخ میں بھی کامیابی دلائے گا، آخرت میں بھی کامیابی دلائے گا. مگر پوری امت اس قرآن کو چھوڑ چکی ہے. 3 مرحلے ہر انسان کے اوپر گزرتے ہیں، اور ہر اگلا مرحلہ اپنے پچھلے مرحلے سے کہیں زیادہ خوفناک، دہشتناک اور سنگین ہوتا ہے. یہ دنیا کا مرحلہ ہے. اس دنیا میں انسان کے 2 دشمن ہوتے ہیں. ایک تو انسان کا دشمن ہوتا ہے، اور دوسرے شیطان انسان کا دشمن ہوتا ہے. وہ انسان جو انسان کا دشمن ہے، انسان کو ہلاکت اور تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کرنا چاہتا ہے. یہ میرا فلاں آدمی ہے، فلاں بندہ، اس کو میں کیسے ہلاک کروں، اس کے کاروبار کو کیسے بند کروں، اس کے وجود کو کیسے مٹا کر کے میرا انسان کرتا ہے. اور شیطان ضلالت، گمراہی، شرک، بدعات، خرافات، توہمات پہ لا کر کے اس کی غلاظت پہ لا کر کے کھڑا کر دینا چاہتا ہے. حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا أَلَسْتُمْ تَشْهَدُونَ اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قُلْنَا بَلَى قَالَ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ
ترفعوا بيد الله وترفعوا بأيديكم فتمسكوا به فلن تهلكوا ولن تضلوا بعده ابدا. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں، کیا تم لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ قرآن وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ قرآن یہ اللہ کی طرف سے آیا، کیا تم لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے؟ جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ ہم تمام لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، قلنا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی حقیقی معبود ہے۔ اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ قرآن یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جب یہ سب مان رہے ہو، ان سب چیزوں کی گواہی دے رہے ہو، تو سنو، ان ھذا القرآن ترفعہ بید اللہ، یہ قرآن اس کے دو سرے ہیں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فتمسکوا بہ، اس سرے کو پکڑ لو مضبوطی سے، اس کو چھوٹنے نہ پائے، اس کو اپنی زندگی کا جزء لا ينفک بنا لو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو۔ اس قرآن نے جس چیز کو حلال کیا اس کو حلال سمجھو، جس چیز کو حرام کیا اس کو حرام جانو، منمانی نہیں کرنا، اپنی قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فَلَن تَهْلِكُوا وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا۔ ارے جو تمہارا انسان دشمن ہے، جو تمہاری ہلاکت کے در پہ ہے، تمہیں برباد کرنا چاہتا ہے، تمہیں مٹانا چاہتا ہے، فَلَن تَهْلِكُوا، تمہیں کبھی بھی مٹا نہیں سکتا، تمہیں کبھی بھی ہلاک نہیں کر سکتا ہے وہ، اور وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اور جو تمہارا شیطان دشمن ہے، جو تمہیں ضلالت و گمراہی کے رستے پہ لانا چاہتا ہے، فَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ، کبھی بھی وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی تمہیں ضلالت و گمراہی کی غلاظت میں نہیں لا سکتا ہے وہ۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کا پاور ہے کہ اگر اس قرآن کو پکڑو گے۔ کون پڑھتا قرآن؟ کوئی پڑھتا ہے؟ کتنے روزے ختم ہو گئے؟ کس کا قرآن ختم ہوا ہے؟ کتنے پارے کسی نے ترجمے کے ساتھ پڑھے ہیں؟ جواب نفی میں ہے، ایک پارا بھی کسی نے ترجمے کے ساتھ معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے اس کی تشریح کے ساتھ کسی نے نہیں پڑھا ہوگا، الا ماشاءاللہ، الا من رحم ربی، جو اپنے پروردگار سے محبت کرتا ہوگا، جو رب سے گفتگو کرنا چاہتا ہوگا۔ رب سے گفتگو، پرانے زمانے میں خطوط کا تذکرہ رواج چلتا تھا، لوگ خطوں کے ذریعے سے دوسروں کی خیریت معلوم کرتے، کیسے ہیں آپ، کیا حال چال ہے، امید کرتا ہوں آپ بخیر ہوں گے۔ آج کل موبائل وغیرہ، فون میسج وغیرہ کے ذریعے حال چال لیں۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو، تم مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو، میری خیریت معلوم کرنا چاہتے ہو، تم اپنی خیریت مجھے دینا چاہتے ہو، میں نے قرآن بھیج دیا ہے، تم پڑھو، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر، قرآن بھیج دیا ہے، تمہارے تمام سوالوں کا جواب میں نے دے دیا ہے، تم سے میں گفتگو کر رہا ہوتا جب تم مجھے پڑھتے ہو۔ اور مسلمانوں، یہ کوئی عذر نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ پرانے زمانے میں جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا، خط اس کے پاس پہنچتا تھا، اس کا بیٹا، اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کا کوئی قریبی جب خط بھیجتا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس، پڑھے لکھے لوگوں کے پاس، بابو ذرا پڑھ دیجئے، بھائی نے خط بھیجا ہے، ابو نے خط بھیجا، کیا لکھا ہے؟ انسانوں کے خط کو پڑھنے کے لیے اتنی بے چینی، کیا لکھا ہے، کیسا ہے میرا بیٹا، کیسا ہے میرا باپ، کیسا ہے میرا بھائی۔ اللہ نے یہ خط بھیجا ہے دنیا والوں کے لیے کہ مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہو، ہے مجھ سے محبت، تو مجھ کو پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ میری قدرت، میری پاور، میری طاقت کو دیکھتے کیوں نہیں ہو تم؟ کوئی نہیں پڑھ رہا، خوف ہے ہی نہیں، محبت ہے ہی نہیں، جھوٹی محبت کے دعوے ہیں، جھوٹے ایمان کے دعوے ہیں، کوئی محبت نہیں ہے، یہ صرف رسمی محبت ہے، یہ دکھاوے کی محبت ہے۔ یہ پہلا مرحلہ میں کامیابی چاہتے ہو تو قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو، قرآن کو اپناؤ، قرآن کو حرز جا بناؤ،
اور کون نہیں چاہتا اس دنیا میں عزت کے ساتھ جیے، رفعت اور سربلندی کے ساتھ جیے، سر اٹھا کر کے جیے اس دنیا کے اندر؟ کون آدمی نہیں چاہتا؟ کس قوم کی آرزو اور تمنا نہیں ہوتی ہے کہ دنیا میں کامیابی اور ترقی حاصل کرے؟ کامیابی اور ترقی کا صرف ایک ہی راستہ ہے، دنیا کے تمام راستوں پہ چل کر کے تم نے دیکھ لیا ہے۔ قرآن بولتا ہے ذرا مجھ کو اپنا کر کے دکھاؤ، ساری دنیا کو میں تمہارے قدموں میں لا کر کے کھڑا کر دوں گا، مجھ کو اپنا کر کے دکھاؤ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اے نبی کے مت والو، اے نبی کے ساتھیوں، اے نبی کے امت کے لوگوں، سنو، اما ان نبیکم قد قال ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ لوگوں، تمہارے نبی تم سے یہ کہہ کر کے گئے، کیا کہہ کر کے گئے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عروج بخشتا ہے، رفعت و سربلندی عطا فرماتا ہے، اوج ثریا کی بلندی پر پہنچاتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے۔ جو اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، جو اس کتاب کے فیصلے کو اپنائے گا، جو اس کتاب کو جج اور فیصل تسلیم کرے گا، اللہ پوری دنیا کو اس کے قدموں میں لا کر کے رکھ دے گا۔ لیکن جو چیز ہمارے مطلب کی ہے اس کو حلال سمجھیں گے، جو ہمارے مطلب کی ہے نہیں ہے، کوئی بات نہیں، قرآن بول رہا ہے بولنے دو، قرآن ہی تو ہے، ہماری خواہشات سے بڑھ کر کے تھوڑی ہے۔ یہ ایمان ہے۔ وَيَضْعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اس قرآن کے چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ قوموں کو ذلت و پستی کے تحت سرا میں پھینک دیتا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ مسلمان قرآن کو صرف مردوں کے بخشوانے کے لیے، مولوی صاحب بکری نے دودھ دینا بند کر دیا ہے، ذرا دعا کر دیجئے، تعویذ بنا دیجئے، یہ حالت ہو گئی ہے مسلمانوں کی۔ بکری کے دودھ کے لیے قرآن کے لیے تعویذ بن رہی ہے، دعا پڑھوا رہے ہیں۔ ایٹم بم کو، توپ کو اگر مکھی مارنے کے لیے بنایا جائے تو یہ توپ کی توہین ہے۔ کوئی آدمی توپ بناتا ہے، میزائل بناتا ہے، ایٹم بم بناتا ہے، اس کا مقصد بڑے بڑے قلعوں کو گرانے، مسمار کرنے کے لیے، ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے۔ لیکن کوئی آدمی توپ بنائے مکھی اور مچھر کو مارنے کے لیے، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے کتنا بڑا بے وقوف اور رحمت آدمی ہے، ارے توپ سے مکھی مارا جاتا ہے۔ یہ توپ کی توہین ہے۔ یہ قرآن مردوں کو بخشوانے کے لیے، یہ قرآن بکری کے دودھ پلانے کے لیے، قرآن کی توہین ہے۔ یہ امت اسلام ہے، نام کی اسلام ہے، نام کی مسلمان ہے۔ یہ پہلا مرحلہ میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو قرآن سے جڑو۔ دوسرا مرحلہ جو اس سے زیادہ خوفناک، اس سے زیادہ ہولناک اور خطرناک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، قبرستان آئے تو دیکھا ابھی جنازہ، ابھی قبر تیار نہیں، آپ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ وَكَانَ فِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ الْأَرْضَ، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا تنکا تھا، آپ زمین کورید رہے ہیں، زمین کورید رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سر اٹھایا، کہا لوگوں استعیذوا باللہ من عذاب القبر، لوگوں اللہ سے اللہ کی عذاب قبر سے پناہ طلب کرو۔ آپ نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب ایک بندے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، فَيَأْتِيهِ الْمَلَكَانِ، 2 فرشتے آتے ہیں، فَيُجْلِسَانِهِ، اٹھ بیٹھ، 80 سال گزار کر کے آئے گا، میرے سوالوں کا جواب دے دو۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ رب کون ہے؟ مسلمانوں، اگر ہم آپ سے سوال کریں تیرا رب کون، تمہارا رب کون، الا ماشاء اللہ کوئی جواب دے پائے۔ پوری زندگی گزار رہے ہم، رب کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے۔ یہی سوال نمرود نے ابراہیم سے کیا تھا کہ اے ابراہیم بتا تیرا رب کون ہے؟ کہا الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ کہا میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں۔ بلایا 2 آدمیوں کو، 2 قیدیوں کو، ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ کہا دیکھ میں بھی رب ہوں، میں بھی مارتا جلاتا ہوں۔
اچھا کہا میرا رب وہ ہے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر کے دکھا. فبہت الذی کفر، بھوچکا رہ گیا، اس کی ہکی بکی، اس کی دماغ کی پتی گل ہو گئی. نان مسلم کی طرف سے سوال کیا تمہارا رب کیا ہے، کون ہے؟ فرعون نے موسیٰ سے کہا تھا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے کیا کہا رب السماوات والارض وما بینہما، یہ جواب دیا موسیٰ نے. مسلمانوں اگر کوئی تم سے پوچھے تمہارا رب کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے، کوئی جواب نہیں. رب کو جانو، اس کو پہچانو پھر مانو. بغیر جانے بغیر پہچانے اس کی عبادت مت کرو، جب آدمی کی لذت ہی نہیں ملے گی، وہ خشوع و تضرع ہی نہیں پیدا ہوگا. جب سامنے والے کی عظمت دل کے اندر موجود ہی نہیں ہوگی تو پھر عبادت میں لذت کیا ملے گی؟ تو پہلے من ربک، تیرا رب کون ہے بتا. ما دینک، تیرا دین کیا ہے. محمد کون ہے، محمد کے بارے میں 3 سوالات ہوں گے بس. نماز کے بارے میں نہیں، روزہ کے بارے میں نہیں، صدقہ خیرات حج عمرے کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا. رب کے بارے میں پوچھا جائے گا، دین کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیا جانتا ہے، حاصل کیا تھا دین کا علم، اس کے مطابق عمل کیا تھا؟ نہیں میں میڈیکل کالج پڑھ کر کے آیا تھا، انجینئر تھا میں، ڈاکٹر تھا میں، بنا تھا یہ تھا. دین تجھے کتنا آتا ہے بتا، دین کیا ہے تیرا. محمد کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ اگر وہ اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، قرآن سے جڑا ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین دین اسلام میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرشتے بولتے ہیں وما یدریک، کیسے تجھے پتا؟ تب بولتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، ارے میں نے دنیا میں اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، اس کے اوپر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی. قرآن پڑھو گے تو جواب وہاں پہ دینا آسان ہوگا، نہیں پڑھو گے، قرآن سے اپنا رشتہ نہیں جوڑو گے، جواب دینا مشکل ہو جائے گا. اور جنت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جنت میں جائیں گے. ارے برزخ قبر سے پہلے بچو، یہاں پہ تمہاری مشکل آسان ہو گئی تو انشاءاللہ آگے کے مرحلے بھی آسان ہوں گے. یہاں پھنس گئے تو آگے بھی پھنسو گے. یہاں پہ قرآن کی وجہ سے برزخ میں قبر میں آدمی بچ گیا. تیسرا مرحلہ جو اس سے بھی زیادہ خوفناک اور اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، بیٹے سے بھاگے گا. وہ ماں جو بچوں کی تربیت اور پرورش کے لیے اپنی جوانی خراب کر دیتی ہے، وہ باپ جو اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے لیے رات کی نیند دن کا چین و قرار تو حوالہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے انہی بچوں کے لیے. یہ بچہ باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، کہیں باپ کچھ مانگ نہ لے. بیوی شوہر کو دیکھ کر کے بھاگے گی، شوہر نے دنیا میں سارے جائز ناجائز ڈیمانڈ سب پورے کیے، کہیں شوہر صاحب یہاں کوئی نیکی مانگ نہ لے. بیوی شوہر کو دیکھ کر کے بھاگے گی. اللہ، وہ حشر کا میدان. آدمی پھنسا ہوا ہے، دائیں دیکھ رہا ہے، بائیں دیکھ رہا ہے، پیچھے دیکھ رہا ہے، سب طرف اس کے برے اعمال، اس کے گناہوں کے سب رجسٹر پھیلے ہوئے ہیں گناہوں کے، اور سامنے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات موجود ہے. پھنسا ہوا آدمی حیران و ششدر ہے، کروں تو کیا کروں. اللہ بولتا ہے تیرے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ، کوئی نیکی ہے آج بچنے کے لیے؟ اللہ کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے. پریشانی کے عالم میں قرآن آتا ہے، بولتا ہے میرے دوست تو گھبراتا کیوں ہے، میں ہوں نا. یہ قرآن بولتا ہے میرا دوست تو گھبرانا نہیں، آج میں ہوں، میں تجھے بخشواؤں گا، میں تیری وکالت کروں گا، میں تیری وجہ سے اللہ سے لڑائی کروں گا. میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرؤوا البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيابتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. لوگوں قرآن کو پڑھو، قرآن کے اندر غور و فکر کرو، قرآن کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن سے دوستی رکھو، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ قرآن قیامت کے دن آئے گا شفیعاً لِأَصْحَابِهِ، اپنے دوست کی سفارش کے لیے، اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کے لیے قرآن آئے گا. آپ نے فرمایا کہ لوگوں سورہ بقرہ پڑھو، سورہ آل عمران پڑھو، کیونکہ قیامت کے دن فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، یہ قرآن، یہ سورہ بقرہ، یہ سورہ آل عمران، یہ دو بادلوں کی طرح تمہارے اوپر قیامت کے دن حشر کے میدان میں آئیں گے، تمہارے اوپر سایہ کریں گے. او کأنہما غیابتان، یا دو سائبان کی طرح آئیں گے. او کأنہما فرقان طیر صواف، یا دو چڑیوں کے قطار در قطار دو چڑیوں کی طرح آئیں گے. یہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران. تحاجان علی اصحابہما، اپنے دوستوں یعنی اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گے، اللہ سے لڑائی کریں گے. تحاجان، جھگڑا کریں گے اللہ سے، اللہ بخش دے. اللہ فرمائے گا اتنی ساری گناہ اس کے موجود ہیں، کیسے بخش دوں؟ کہے گا اللہ تیرا کلام تجھ سے ریکویسٹ کر رہا ہے، تیری صفت تجھ سے گزارش کر رہی ہے، معاف کر دے اس کو. یہ ایسا وکیل ہے جو آخری عدالت میں اپنے دوست، اپنے موکل کو باعزت بری کرا دے گا. یہ قرآن آج مسلمانوں نے اس پہ چھوڑ کے رکھا ہوا ہے. یہ قرآن آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اور جب بخش دے گا تو کہے گا کہ جس وکیل کی وجہ سے، جس کتاب کی وجہ سے تو آج بخشا گیا ہے، چھوڑا گیا ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، چل پڑھ اس کو، پڑھ اس کو اور چڑھ، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور جنت کے درجات پر فائز ہوتا جا. اللہ اکبر. جنت میں درجات چاہیے، ہزاروں آیتیں پڑھتے جائیں گے آپ، اور اللہ فرمائے گا جیسے دنیا میں پڑھتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر کے ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، ایسے ہی پڑھو. یہاں پر ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو، اچھی آواز میں پڑھو، اور اپنے درجات، ہزاروں آیتوں پڑھو گے، ہزاروں درجات پاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی یقرأ ویتتعتع فیہ، ارے جو قرآن پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، لہو اجران، اس کے لیے دوہرا اجر ہے. ایک پڑھنے کا اجر ہے، دوسرے اٹکنے کا اجر ہے. کوئی عذر نہیں چلے گا پڑھنا نہیں آتا ہے. درجات چاہیے جنت میں، شفاعت چاہیے، کامیابی چاہیے، تو قرآن کو پڑھنا سیکھو، قرآن کو پڑھو، رشتہ جوڑو قرآن سے. وہ بھیڑ بکریوں کے چرانے والے، وہ انگوٹھا چاپ لوگ، کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ان پڑھ تھے، انگوٹھا چھاپ تھے، اونٹوں اور بکریوں کو چرانے والے تھے. مگر جب یہ قرآن آیا، قرآن کو انہوں نے پڑھنا سیکھا. قرآن کو جب پڑھا تو اللہ نے پوری دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی. یہ لے لو پورا جزیرۃ العرب لے لو، یہ لے لو پورا مصر لے لو، یہ شام لے لو، ایران لے لو، توران لے لو، پورا کا پورا پوری دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی. اور آج ہم لوگوں کی ہرما نصیبی ہے، بد نصیبی ہے، بدقسمتی ہے کہ آج دنیا میں 58 ممالک مسلم ممالک ہیں، سب کے سب اپنی کرسی، اپنا تخت بچانے کے لیے کچھ نہیں کر رہے. فلسطین کے اندر کیا صورتحال ہے، لیکن کچھ ہو رہا ہے. دنیا کے چھوٹے سے رقبے میں چھوٹا سا اسرائیل موجود ہے، چاہے تو ایک ملک اس کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، لیکن نہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، قرآن کی عظمت نہیں ہے، دنیا کی لالچ، دنیا کی محبت ہے، کرسی کی محبت ہے. چپ چاپ بیٹھے ہوئے معصوم بچے، کیا جرم ہے ان کا؟ دودھ پیتے بچے، کیا جرم ہے ان کا؟
لیکن صرف دنیا کی محبت نے، چکا چوندھ دنیا نے ان کو ان تمام چیزوں سے کوئی بڑا فیصلہ لینے سے مجبور کر دیا ہے۔ کوئی بڑا فیصلہ نہیں لیتے۔ 58 اسلامی ممالک ہیں، کوئی ایک مذہب کے اتنے سارے ممالک نہیں، ایک مذہب کے ایک جو ہے دھرم کے ماننے والے میں اتنے سارے جو ہے ملک نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ذلت، پستی۔ قرآن بولتا ہے عزت چاہتے ہو اس قرآن کو کہیں، یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا کل قیامت کے دن پڑھو اور چہو۔ حافظ قرآن اور صاحب قرآن دونوں میں فرق ہے۔ حافظ قرآن اس کو بولتے ہیں جو قرآن کو یاد کر لے، اس کو حافظ قرآن بولتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر ایک دو کئی ساری حدیث کے اندر یقال لصاحب صاحب القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ دیکھو اصحاب ہے، صاحب کا معنی جانتے ہو؟ صاحب کا معنی دوست، صاحب کا معنی ہمیشہ ساتھ رہنے والا، دکھ میں سکھ میں خوشی میں غم میں ساتھ رہنے والا۔ مصیبت آئے قرآن کے ساتھ میں رہو، خوشی آئے تب بھی قرآن کو ساتھ میں رکھو۔ قرآن کے ہر فیصلے کو، اچھا لگے برا لگے، ہر فیصلے کو اپنی آنکھوں پر رکھو۔ یہ ہے دوست جو ہمیں بیوی کو صاحبہ قرآن بولتا ہے، وصاحبتہ وبنی۔ بیوی کو کیوں؟ بیوی ساتھ رہتی ہے ہمیشہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں، انتہائی نازک اور حساس موقع سے کفار دشمنان اسلام غار کے منہ پر آ کر کے کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول، دشمن ہم تک پہنچ گئے ہیں، اب ہم گرفتار کر لیے جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی اپنے ساتھی سے بول دو اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اپنے ساتھی سے لصاحبہ بول دو، اپنے ساتھی سے غم نہ کرو، ڈرو نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن سے رشتہ جوڑو۔ مٹی دیکھتے، مٹی کتنی لطیف ہوتی ہے، پتھر مٹی کو بھوسا بنا دیتا ہے، چکنا چور کر دیتا ہے، اور لوہا یہ پتھر سے بھی زیادہ طاقتور اور پاورفل ہوتا ہے، پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ اور آگ یہ پتھر سے بھی زیادہ لطیف ہوتی ہے، پاورفل ہوتی ہے، آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ اور آگ سے زیادہ طاقتور پانی ہوتا ہے، پانی اس آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اور مسلمانوں اس پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہوا ہوتی ہے۔ ہوا کے اندر اتنی طاقت ہے، بڑے بڑے سمندروں کے پانیوں کو اڑا لے جاتی ہے، پانیوں کو سکھا دیتی ہے۔ وہ اسی ہوا کی طاقت کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام۔ ہوا کی طاقت کو تمہیں اندازہ نہیں ہے، قوم عاد کو دیکھ لو، 7 رات اور 8 دن ہم نے لگاتار آندھی و طوفان چلایا۔ پوری قوم جو اپنے آپ کو بہت پاورفل سمجھتی تھی، پوری قوم کو ہم نے زمین سے اٹھایا، آسمان کی بلندی پر لے گئے اور اٹھا کر کے پھینک دیا زمین کے اوپر۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ارے دیکھو جیسے کھجور کے تنے گرے پڑے رہتے ہیں، ویسے ہی سب کے سب کا تکبر، سب کے گھمنڈ، سب کی طاقت دھری کی دھری رہ گئی۔ یہ ہوا کی طاقت ہے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فہل تری لہم من باقیہ، دیکھتے کسی کو کوئی باقی ہے؟ یہ ہوا کی طاقت ہے۔ اور مسلمانوں اس ہوا سے بھی زیادہ لطیف چیز روح ہوتی ہے۔ روح، ہوا تو دکھائی نہیں دیتی لیکن محسوس ہوتی ہے، ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے محسوس ہوتی ہے، لیکن روح زندگی بھر ہمارے ساتھ رہتی ہے، مگر کیسی ہے؟ کالی ہے کہ نیلی ہے کہ پیلی ہے، کیسی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، دکھائی بھی نہیں دیتی، اس کا اثر بھی محسوس نہیں ہوتا۔ یہ روح جب تک آدمی کے اندر ہے آدمی زندہ ہے، روح نکل گئی آدمی مردہ بے جان ہو جاتا ہے، اسے قبر کے حوالے کرو جلدی سے۔ اے مسلمانوں، اللہ نے قرآن کو روح کہا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ اے لوگوں، اے میرے بندو، ہم نے تمہاری طرف روح بھیج دی ہے، روح بھیج دی۔ اس کو پڑھو گے، اس سے رشتہ جوڑو گے تو زندہ رہو گے، اور اگر اس سے کٹ جاؤ گے تو تم مردہ ہو، چلتی پھرتی لاش کے سبب کچھ نہیں ہو۔ تو
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، روح بھیجیے. اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو قرآن سے رشتہ جوڑو. خاندان کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو قرآن کا علم سکھاؤ. سماج کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، ملک کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو قرآن کا علم سکھاؤ. لیکن ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ موجود ہیں. کتنے لوگ ہیں جو دین کے علم سے جڑے ہوئے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ عزت ملے گی. زندہ ہیں لوگ، قرآن کہتا ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لوگوں، اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے نا، پہاڑ کے اوپر، تو پہاڑ اللہ کے خوف سے دب جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تمہارے پاس اتنی مقدس کتاب ہے، تم اس کو چھوڑ بیٹھے ہو. تو اس قرآن سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے. وقت زیادہ ہو رہا ہے، باتیں بہت ساری ہیں. قرآن کی عظمت کے حوالے سے، قرآن کی اہمیت کے تعلق سے بہت سارے مسائل ہیں. قرآن سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے. قرآن کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اس کا علم سکھاؤ. اگر زندہ رہنا چاہتے ہو، اپنی نسلوں کو آباد رکھنا چاہتے ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، قرآن کی اہمیت کو اپنے دلوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه انه هو الغفور الرحیم.